الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أما بعد انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 21 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے لوگوں کو ہم نے بنایا، ہم نے کھلایا، ہم نے پلایا، ہم نے پروان چڑھایا، رزق کی نعمتیں ہم نے دی، سہولیات ہم نے دی، مہربانیاں ہم نے دی، سارے انعام ہم نے کیے، مگر اس کی فطرت میں ایک عجیب بات ہے۔ وہ عجیب بات یہ ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جب ہم لوگوں کو کسی تکلیف سے نکال کر اپنے فضل میں داخل کر لیتے ہیں اور کسی تکلیف کے بعد اپنے فضل سے ان کو لطف اندوز کر دیتے ہیں، تو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ اذا لہم مکر فی آیاتنا، وہ ان نعمتوں کے آنے کے بعد ہماری آیاتوں کی تشریح و تفہیم میں مکر اور فریب سے کام لینے لگتا۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے اللہ کے نبی ان کو بتاؤ، اے اللہ کے نبی آپ ان کو کہیے
اللہ رب العالمین بہت جلدی اپنی تدبیر فرمانے والا ہے. تمہاری چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. تمہاری تشریحات، تمہاری توضیحات، تمہارے علماء کی باتیں، تمہاری سوچی اور سمجھی ہوئی باتیں، یہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گی. اللہ بہت جلدی تدبیر فرمانے والا ہے. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک اللہ کہتا ہے کہ ہمارے ایلچی جو تمہارے کندھوں پر فرشتوں کی صورت میں بیٹھے ہیں، وہ ہر اس بات کو تحریر کرنے والے ہیں جو تم مکر اور فریب کرتے ہو. اللہ کے احکام میں مکر و فریب کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے آیات کو حدیث کے مقابلے میں ٹکرا دے. ایک مکر یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو اللہ کے احکام سے ٹکرا دے اور اپنی نادانی اور جاہلیت میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف سمجھنا. یہ نکتے کی بات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ حدیث شریف ہمیشہ تشریح ہے. تشریح کبھی فرع سے ٹکرا نہیں سکتی. تشریح فرع کبھی اصل سے ٹکرا نہیں سکتی. یہ اصول ہے. جو اصل ہے اس کی جتنی برانچیں ہیں وہ اپنی برانچز، اپنی فروعات اصل سے کبھی متضاد نہیں ہو سکتی. تو حدیث اور قرآن کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں. قرآن خود قرآن کے کہیں مخالفت نہیں کرے گا. قرآن کی ایسی تشریح کرتا ہے جس میں ان احکام کی وضاحت ہوتی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھے، مگر قرآن سے کبھی ٹکرائے گا نہیں. قرآن کے کبھی خلاف نہیں ہوگا. قرآن کی توضیح اور تشریح کرتا ہے کہ جو آپ کی سمجھ سے پہلے بالا تر تھی، اب اللہ اس کو آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو قرآن سے اور قرآن کو حدیث کے ذریعے آپ تک منتقل فرماتا ہے. لیکن لوگ مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جھوٹی تشریحات کرتے ہیں، جھوٹی تفسیریں کرتے ہیں، اپنی مرضی اور اپنے تئیں معنی اور توضیحات کر کے اپنے مطالب کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہمارے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، جو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تم نے جو مکر فریب اپنی چالیں چلی ہیں، اللہ ان کو لکھ لے گا اور یہ سب کی سب قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کی جائے گی. انسان کی عادت یہ ہے، وہ چال چلتا ہے، وہ مکر کرتا ہے، وہ فریب کرتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ ہر طرح سے دوسرے کو اذیت دیتا ہے. مگر میرا اللہ سبحانہ و تعالی اتنی زبردست ذات و صفات کا مالک ہے، وہ چالیں نہیں چلتا، وہ تدبیرات فرماتا ہے. وہ حکمتوں کے ساتھ معاملے کو کرتا ہے. وہ ڈھیل پہ ڈھیل دیتا ہے، مہلتیں پہ مہلتیں دیتا ہے کہ آیا کہ انسان اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے. انسان اگر عمل کر لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا ہے تو ڈھیل ملتی ہے، یہاں تک کہ انسان اتنا ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ اس اللہ کی ڈھیل کو غلط مطلب میں لے جاتا ہے. کس مطلب میں لے جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ رب العالمین ان سے قیامت کے دن استہزاء فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو ایسی ڈھیل دے دی ہے کہ یہ اپنی سرکشیوں میں حیران پھر رہے ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ان کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہا جس کے ساتھ چاہا کر دیا. ہمیں کون دیکھنے والا ہے تمہیں دیکھنے والا ہے، تمہارے انڈیکیشنز کو کاؤنٹنگ کرنے والا ہے. تمہارے اوپر ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات و صفات کا مالک جو تمہارے ہر سانس کو بھی گن لیتا ہے، وہ اللہ تمہاری پوری کاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے. لیکن انسان اللہ کی دی ہوئی ڈھیل میں ایسا حیران پھر رہا ہے، ایسا اندھا بنا پھر رہا ہے کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا. وہ غور و فکر ہی نہیں کرتا، وہ تدبیر ہی نہیں کرتا، وہ غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کرتا. وہ صرف اپنے معمولات میں لگا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے ڈھیل مل گئی. سورہ حدید آیت نمبر 14 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ینادونہم الم نکن معکم. جب مومنین اپنے نور لے کر اللہ کے ہاں آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے، اور منافقین اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو وہ عجیب و غریب باتیں کہیں گے، اور ایمان والوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا تم دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ تھا، اسٹیٹس پلس بیک گراؤنڈ تھے، ہمارا کاروباری لنک تھا، ہماری اکنامیکل بیک گراؤنڈ تھے، ہم آپس میں ایک ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، کماتے تھے، ایک ساتھ سازشیں کرتے تھے، ایک ساتھ تدبیرات کرتے تھے.
فرق یہ تھا کہ تم توبۃ النصوحہ میں کامیاب ہو گئے اور ہم توبۃ النصوحہ میں ناکام ہو گئے. تم نے اللہ کو راضی کیا, ہم نے اللہ کو راضی نہ کیا. تم اللہ سے معافی مانگ کے آ گئے, ہم اللہ سے بغیر معافی مانگے آئے. تم نے اللہ سے گر گڑا کر معذرت کر لی اور ہم اپنی مستیوں میں مست رہے. لیکن اس احسان کو تو یاد کرو, اس دوستی کو تو یاد کرو, اس مارکیٹنگ کو تو یاد کرو, اس اکنامیکل فورم کو تو یاد کرو جہاں پہ ہم سب ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے. آج ہمیں تم چھوڑ کے کہاں چلے جا رہے ہو؟ ینادونہم الم نکن معکم, وہ منافقین ان ایمان والوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہوا میاں, ہمیں چھوڑ کے کہاں چلے, کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ قالوا, ایمان والے وہاں اپنے نورانی نور کو لے کر جب آگے بڑھ رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے بلا, کیوں نہیں, تم ہمارے ساتھ دنیا میں تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اپنے آپ کو مصائب میں, مصیبتوں میں, فتنوں میں, آزمائشوں میں ڈالا ہوا تھا, اس لیے آج تم پھنس گئے. وتربصتم وارتبتم, اور تم وہ لوگ تھے کہ جو ہلاکت اور تباہی کا انتظار کر رہے تھے, اور تم وہ لوگ تھے جو دل سے ہمارے کبھی خیر خواہ نہیں تھے. لہذا تمہارے اس شک کی بنا پر, تمہارے اس انتظار میں ہونے کی بنا پر, تمہارے اس اندر سے اور باہر سے فرق کی بنا پر آج ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تم الگ ہو, ہم الگ ہیں, ہمارا راستہ الگ ہے, تمہارا راستہ الگ ہے. ہم جنت کے نور کو لے کے آگے بڑھنے والے ہیں اور تم جہنم کی ظلمات کے ساتھ اس کی قعر میں جانے والے ہیں. جو مکر اور فریب سے کام لیتا ہے, اللہ کے احکام میں اپنی تدبیرات شتہ چلاتا ہے, اللہ کے احکام کو بھلا دیتا ہے, قیامت کے دن وہ پھنس جائے گا. دنیا میں آپ جس کو چاہے بیوقوف بنا سکتے ہیں, جس کو چاہے اپنے شیشے میں اتار سکتے ہیں, اللہ کے ہاں یہ نہیں چلے. دنیا میں آپ کی پاور, آپ کی اسٹیٹس, آپ کی طاقت, آپ کے پاس ہونے والے وہ اثاثے جات ہیں جن کو آپ ایسٹس کہتے ہیں. آپ کے پاس عمدہ گاڑی کا ہونا, عمدہ مکان کا ہونا, عمدہ رقم کا ہونا, آپ کے لباس اور پوشاک کا عمدہ ہونا اور آپ کی گفتار کا عمدہ ہونا آپ کے لیے فخر کی علامات تو ہو سکتی ہیں, شاید کہ کوئی دوسرا اس سے رعب میں بھی آ جائے, مگر کل قیامت کے دن سارے کے سارے میدان آخرت میں پھنس جائیں گے. وہاں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا, سب ننگ دھڑنگ ایک جیسے کھڑے ہوں گے, امیر بھی اور غریب بھی, اسٹیٹس والا بھی اور نان اسٹیٹس والا بھی, سارے کے سارے ایک سیٹ میں کھڑے ہوں گے اور سوال جواب ہو رہا ہو. اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے ارشاد فرماتا ہے سورۃ التوبہ ورس نمبر 79, اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. جو لوگ ان ایمان والوں کی عیب جوئی کرتے تھے, جو اپنی خوشی سے صدقات کرنے والے, خیرات کرنے والے تھے, اور ان مومنین کے صدقات کا یہ مذاق اڑانے والے تھے جن کے پاس اپنی محنت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, وہ اسی سے اللہ کے راستوں میں صدقہ کرتے تھے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر دے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی, اللہ کیسے مذاق فرما سکتا ہے, اللہ کی شان تو اس سے بہت بالا ہے. فرمایا نہیں, انہوں نے جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق کیا, اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق کیا, کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ساتھ استہزاء فرمائے گا. کیسے؟ فرمایا کہ ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جاؤ جنت میں جاؤ. یہ دوڑتے ہوئے جنت کی طرف دوڑیں گے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. یہ جنت کے قریب پہنچیں گے, ان کا پاؤں فضا میں ہوگا کہ جنت میں پاؤں رکھنا ہے, یکایک جنت کا دروغہ سارے کے سارے دروازوں کو ان پر بند کر دے گا. یہ منہ کے بل دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تمہارے لیے جنت میں کوئی داخلہ نہیں. اب یہ سٹپٹا جائیں گے کہ یہ کیا ہوا, ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول کے کیوں بند کر دیے گئے. وہاں جنت کا داروغہ ان کو کہے گا جس طرح تم ایمان والوں کا مذاق کیا کرتے تھے, آج تمہارے ساتھ یہ مذاق کیا گیا ہے, تمہارے لیے تو کوئی اور جگہ ترتیب بنے میں داخل کی گئی ہے, اور پھر جہنم کا داروغہ دہکتی ہوئی زنجیریں لے کر آئے گا, ان کی گردنوں میں باندھ کر ان کو گھسیٹے گا اور ان کو منہ کے بل جہنم میں رسید کر دیا جائے گا.
یہ اللہ کا شدید مذاق ہوگا، شدید ترین مذاق۔ دنیا میں جو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کی حد تک عزت کرتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، اللہ کے احکام کو ہلکا سمجھتے ہیں، اپنی دنیاوی مینٹالٹیز کو اللہ کے مقابلے میں بالکل ہلکا سمجھ کے کہتے ہیں کہ ہم افلاطون ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا ان کی افلاطونیت نکل جائے گی اور اللہ کے سامنے یہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں گے، ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ انما كنا نخوض ونلعب اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا منظر ابھی تک میرے سامنے ہے جبکہ ایک آدمی اونٹنی کے کجاوے کی رسی کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، کنکریاں اس کے پاؤں کو زخمی کر رہی تھیں اور وہ مسلسل یہ کہتے جا رہا تھا انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو ان رسول کے ساتھ، ان کی شریعت کے ساتھ صرف ایک دل لگی کر رہے تھے، ہم تو صرف ایک محض کھیل کود تماشا کر رہے تھے، اس کے علاوہ ہم نے کبھی رسول اللہ کی نصرت نہیں کی۔ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کے امور کو سمجھنے کے لیے اور دنیا میں ایک اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے ہم نے کھیل کود تماشا کیا تھا، اس کے علاوہ ہم نے کبھی دل سے اسلام تھوڑی مانا ہے، ان کی تعلیمات کو تھوڑی مانا ہے، ان کے نظام کو تھوڑی مانا ہے، ان کی بات کو تھوڑی مانا ہے، ان کی نصرت تھوڑی کرنی ہے، ہم نے صرف زبان سے کہا، دل میں کبھی ہمارے ایمان نہیں تھا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سن کے فرما رہے تھے اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اس کے احکام کے ساتھ انکار کرتے تھے، اس کے اللہ کی ذات کے ساتھ تم انکار کرتے تھے؟ تم نے کتنی بےہودہ بات کہی ہے کہ اللہ پھر اس کے رسول پھر اس کی کتابوں کے ساتھ تم نے استہزاء کر دیا، اس کے احکام کے ساتھ تم نے استہزاء کر دیا، کل قیامت کا دن ہوگا کہ تم اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ اسی لیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالی اسی بات کو کھولتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، فرمایا کہ انہوں نے اپنی چالیں چل لی اور انہوں نے اپنی چالیں چل کے دنیا کے اندر یہ دکھایا کہ ہم بڑے بچت والے ہیں، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کو ان کی چالوں کا علم ہے، اللہ ان کی چالوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ بھی کہے، اللہ تو ان کی حبل الورید سے بھی قریب ہے، شہرت سے بھی زیادہ اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کی زبان میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ کس صورت اور کس حیت میں بیٹھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ساری کی ساری تدبیرات ہیں جو آپ اور میں ہم سب کرتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ انسان کیسی سازشیں کرتا ہے، یہ ایسی سازشیں کرتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، اتنی بڑی یہ سازشیں کرتا ہے اور میں اللہ پھر بھی اسے مہلت دیتا ہوں۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مہلت پہ مہلت دیے جاتا ہے۔ فرمایا پہاڑ کتنا سخت ہے، کتنا بلند ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا زبردست ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل جائے اگر یہ سازشیں اس پہاڑ پہ اترے تو، لیکن میں اللہ پھر بھی مہلت دیتا ہوں، پھر بھی مہلت دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ شفیق رب تمہیں کہاں ملے گا؟ اس سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ تمہیں کہاں ملے گا؟ لوگ اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ مہلت دیتا ہے، لوگ اللہ کے احکام کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی مہلتوں پہ مہلت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نرالی شان ہے اور یہ اللہ کے بڑی شان کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین انتہائی زبردست شان فرماتا ہے اور انتہائی زبردست نوعیتیں فرما رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام کی انتہائی بڑی شان ہے۔ اسی لیے سورۃ الحاقہ آیت نمبر 44، 45، 46، 47 میں اللہ سبحانہ و تعالی اسی مسئلے کو دوبارہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ،
اور اگر میرے نبی بعض باتیں گھڑ کر میری طرف منسوب کرتے تھے، جیسے تم ان کو حقیقت کا روپ نہیں سمجھتے، تم کہتے ہو یہ ماڈریشن کے خلاف ہے، تم کہتے ہو یہ جدیدیت کے خلاف ہے، تم کہتے ہو یہ ہماری عقلوں کے خلاف ہے، تم کہتے ہو ہماری مینٹلسٹ تھاٹس کے خلاف ہے، تم کہتے ہو یہ ہماری اس مزاج کے خلاف ہے جس مزاج کو ہم قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم سے نہ ہو پائے گا، جس طرح کی تمہاری فضول باتیں تمہارے منہ سے نکلتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے سمجھو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارے نبی بعض باتوں کو اپنی طرف سے گھڑ کر میری طرف یعنی اللہ کی طرف منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ یہ عربوں میں محاورہ ہے، کسی کو زور سے پکڑنا ہو اس کا دایاں ہاتھ جکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو نبی لے کر آیا ہے یہ نبی کی بات نہیں، یہ میری بات ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی تو ہمارا پرموٹر ہے، ہمارا پیسنجر ہے، ہمارا میسنجر ہے، یہ تو ہمارے میسج کو کنوے کرنے والا ایک کنوینئر ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہمارے تھاٹس کو تم تک منتقل کرے، اس کا کام یہ ہے ہمارے میسج کو تم تک کنوے کرے، اس کے علاوہ اس کا کام نہیں، یہ اپنی طرف سے تھوڑی بناتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کی ہیں، اللہ کی ہیں، جو اللہ اس معاملے کو چلاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے مزاج سے چلتے ہیں، ہمیں اپنے دماغ کی پڑی ہے، جو ہمیں صحیح لگ رہا ہے وہ صحیح ہے، ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے دماغ سے اپنے اسلوب شخصیت کو اپنے مزاج کے مطابق گھمانا چاہیں گے تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر اللہ خفا ہوتا ہے، پھر اللہ شدید ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم لقطعنا منه الوتین، ہم اتنے معاملے میں سخت ہیں کہ اگر نبی اپنی طرف سے ہماری شریعت کی بات بتاتا تو ہم کیا کرتے، ہم اس کی شہرگ کو کاٹ دیتے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں تو اپنے نبیوں پر وحی کرتا ہوں، میرے نبی تو بغیر وحی کے بول نہیں سکتے، تو یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ یہ اللہ کا اسلوب ہے کہ اللہ کو جب امت کو ڈانٹ پلانی ہوتی ہے تو اللہ امت سے بات نہیں فرماتے، اللہ اپنے نبیوں سے بات فرماتے ہیں۔ مخاطب امت ہے اور خطاب نبی سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ وحی اترنے کا سلسلہ نبی پر ہے، اور اشارہ امت کو کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی طرف سے بات کری تو ہم تمہیں دائیں بازو سے پکڑ لیں گے اور تمہاری شہرگ کاٹ دیں گے، تمہیں دنیا میں نمونہ عبرت بنا دیں گے۔ آپ نے دیکھا لوگوں نے بڑے بڑے کارٹونز بنائے، دنیا میں احتجاج ہوا، پھر احتجاج کے بعد ختم ہو گیا، اس کے بعد تماشے چلتے رہے، پھر اس کارٹونسٹ کے ساتھ کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھا۔ جب دنیا نے ہاتھ پاؤں باندھے تو اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ایکسیڈنٹس، کبھی ایسا حادثہ دیکھا ہے جس میں پورے بندے ہی جل جائیں، اور جو باقی حضرات ہیں ان میں خون کی کوئی رمق باقی ہو، سانس کی کوئی رمق باقی ہو، اور کارٹونسٹ جو ہے وہ جلا ہوا انگارہ بن جائے؟ یہ اللہ کی طرف سے شدید ترین ایک عذاب کی نوعیت ہے، اس کے سوا اور کیا نوعیت ہو سکتی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے تو اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ اکیلا ہی سارے نظام کو چلانے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ چلیں گے اللہ کے نظام کے مطابق تو اللہ رب العالمین آپ کو نصرتوں سے نواز دے گا، اور اگر آپ نہیں چلیں گے تو آپ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر آپ میں سے کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ کے نبی اگر ہمارا کوئی نبی اپنی طرف سے ایک لفظ بھی بنا کے لاتا تو ہم دیکھتے، پھر ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، ہم اس کے ساتھ اتنا خطرناک معاملہ کر دیتے۔ یہ تو ہمارے احکام ہیں، آپ پہنچائیے۔ لوگ نہیں مانتے ہمارے تک منتقل کیجئے، لوگ قبول نہیں کرتے ہم تک منتقل کیجئے، یہ ہمارا کام ہے، ان کا کام نہیں ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے ہی رہیے، اور جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کیجئے۔ توڑ موڑ کے اپنے مطلب کی شرح بنانا، کبھی کسی چیز کو جائز کہہ دینا، کبھی کسی چیز کو جائز کہہ دینا۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اسکالرز کی فوج آ رہی ہے، نت نئے اسکالرز ہیں، نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتا ہے، یونیورسٹیوں کے نام ساتھ لگا رکھے ہیں، ان یونیورسٹیز میں سوائے گریجویشنز
کے اور کچھ نہیں کیا ہوا ہے، اور آن کے آپ کو دین کے پلے پڑ گئے ہیں اور دین کے بارے میں وہ باتیں ہانکتے ہیں جس کا نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ دلیل ہے، نہ مزاج ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی واہ واہ یہ تو بڑی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے۔ گریجویٹ یونیورسٹی کسی کا بھی ہو، اس کا ایک مزاج ہے، اس کی کم علمی کا یہ عالم ہے کہ اس نے سوائے اپنے سلیبس کے اور کچھ نہیں پڑھا ہوا ہے، لہذا وہ آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو اشارے تو دے سکتا ہے، آپ کی مکمل رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو خود رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو خود پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو خود علماء سے رابطے کی ضرورت ہے۔ مگر ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے لیولز کو سیکھ کر بڑے بڑے سٹینڈرڈز کی باتیں کرنا اپنا مزاج سمجھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی بڑی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے۔ تو بڑی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہونا کچھ نہیں ہوتا، قابلیت یونیورسٹی کی دیواریں اور صحن نہیں ہوتے، قابلیت وہ علم ہوتا ہے کہ اس علم کے بعد انسان بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ گریجویٹ جو انتہائی قابل تھے، ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ انتہائی جھکے ہوئے تھے اور شریعت میں انتہائی مستحکم تھے، شریعت کو مضبوطی سے اپنے دانتوں سے پکڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے سورہ قریش، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فرمایا کہ تمہیں یاد ہے نا ہم نے ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کیا کیا یا بھول گئے؟ عبد المطلب آئے، بیت اللہ کے متولی ہے عبد المطلب، حالت اسلام میں نہیں ہے، ابرہہ لشکر لے کر آ گیا، بڑے ہاتھی پر بیٹھا ہے، بڑا لشکر لایا ہے، بڑی قوت لایا ہے، کہتا ہے بیت اللہ کو ڈھا دوں گا۔ عبد المطلب آڑے آ گئے، کہا رک جاؤ، کہا کیا بات ہے، اپنا بیت اللہ بچانے آئے ہو؟ کہا بیت اللہ میں نے کیوں بچانا ہے، مجھے تو اپنے چوپاؤں کی فکر ہے جو یہاں پہ ارد گرد بندے ہیں، میں انہیں کھولوں گا اور لے جاؤں گا۔ ابرہہ نے بڑے تنزن کہا تھا کہ تجھے اللہ کے گھر کی فکر نہیں، کہا اللہ اپنے گھر کی خود فکر کرنے والا ہے، ہمیں اللہ کے گھر کی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت پہ قادر ہے۔ ابرہہ کا وزیر وہیں ٹھنک گیا تھا کہ یہ معمولی چار دیواری نہیں ہے، یہ معمولی پتھر سے بنی ہوئی عمارت نہیں ہے، یہاں کا متولی اپنے چوپائے نکالنے کی فکر میں ہے، اس بیت اللہ کی چار دیواری کو چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو بچانے والی ایسی کائنات کی ذات ہے جو اس کو کبھی مٹنے نہیں دے گی۔ اللہ فرماتا ہے لِإِيلَافِ قریش کو مانوس بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا کیا، کیا تم بھول گئے؟ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، انہیں جاڑے میں گرمی کے سفر سے مانوس بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا کیا، کیا تم بھول گئے؟ اب اللہ یہ کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جو بیت اللہ اللہ نے بنا دیا ہے، اس کے رب کی تم عبادت کرو، اللہ تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے۔ کون ہے وہ رب؟ الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ ہے جو شدید بھوک میں بھی تمہیں کھلاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا جب سارے کے سارے راستے بند ہوتے ہیں اور دل کا راستہ اللہ سے جا ملتا ہے تو پھر بھی اللہ بھوکا نہیں سلاتا ہے؟ یہ اللہ ہے تمہارا رب جو تمہیں کبھی بھی بھوکا سونے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں گے رزق کم ہوگا، کبھی رزق بڑھے گا، وسائل بڑھتے جائیں گے، وسائل کم ہوتے جائیں گے، مگر تمہارا رب تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں کبھی بھوکا سونے نہیں دیتا۔ تمہارے پیٹ کی جو ضرورت ہے وہ اللہ تم تک پہنچاتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی شان ہے، مگر ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جب چاروں طرف سے دشمن کے دہشت گردی کے خوف ہوتے ہیں تو بچانے والا کون؟ ایک اللہ۔ اس اللہ نے تمہارے لیے گرمیوں کے سردیوں کے سفروں کو مانوسیت میں تبدیل کیا۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے تمہیں خوف سے نکال دیا، تم اللہ کی طرف پلٹنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں آفتوں سے نکال دیا، تم اللہ کی طرف پلٹنے والے بن جاؤ۔ نئی آفت کا انتظار نہ کرو، سوچو تم وہی تھے کہ جو سمجھتے تھے ہم کاروبار نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے تمہیں کس طرح گھروں میں بند کر دیا، کبھی سوچا؟ آپ وہ تھے کہ آپ کے پاس عبادت کا ٹائم نہیں تھا، اللہ نے کئی دن گھر میں بند رکھا اور باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، کبھی سوچا؟
ہمارے پاس تو عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، اللہ نے اتنا ٹائم دیا کہ آپ اللہ کے آگے سربہ سجود ہو گئے کہ یا اللہ ہمارا کاروبار کھل جائے اور ہم جانے والے بن جائے۔ یہ سارے کی ساری اللہ کی رحمتیں اس لیے نازل ہوئیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تاکہ تم اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ وہ رب ہے الذی اطعمہم من جوع، جو تمہیں بھوک میں بھی کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور چاروں طرف جب خوف کے بادل منڈلاتے ہیں اس میں تمہیں نجات دیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی اتنا زبردست ہے۔ لیکن ہم رجوع اللہ نہیں کر رہے، ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے۔ جب ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے تو پھر نقصان تو ہمارا ہونا ہے، کسی اور کا نہیں ہونا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع اللہ کریں اور ہم سمجھیں کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کوئی نہیں بچت کرنے والا ہو سکتا، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھیں، سورہ تحریم آیت نمبر 10، 11، 12 میں اللہ سبحانہ و تعالی 3 مثالیں فرماتا ہے۔ پہلی مثال فرمائی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ نوح کی بیوی، لوط کی بیوی علیہم الصلوۃ والسلام، یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم میں بہترین ہیں۔ نوح تو اولو العزم انبیاء میں داخل ہے اور جناب لوط جناب ابراہیم کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی اہلیہ ان کے مذہب پر نہیں آئی۔ جب ان کے مذہب پر نہیں آئی فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کری، دین کی خیانت کری، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں باوجود بڑے بڑے نبی ہونے کے اپنی اہلیہ کے کام نہیں آ سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان دونوں کے لیے کہا جائے گا تم دونوں داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، کیونکہ تم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اپنے شوہر کی بات نہیں مانی جس پر اللہ کا حکم اترا، تم نے اس کی بات نہیں مانی، اب تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ یہ اشارہ ہے اس بات میں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو کوئی بچا لے گا تو کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو بچانے والا ہے اس سے تعلق جوڑو، ابھی بھی وقت ہے اللہ کے ہو جاؤ، ابھی بھی وقت ہے اللہ کی مان لو، ابھی بھی وقت ہے اللہ سے لو لگا لو، ابھی بھی وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو قبول کرنے والے بن جاؤ۔ سوچو تمہارے دل میں جو برائی ہے یہ اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا، اس سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ نکالو اس برائی کو باہر، ختم کرو اس برائی کو، صاف ستھرے ہونے کی کوشش کرو۔ توفیق دینے والا میرا رب ہے انشاءاللہ، کوشش ہم سب نے مل کے کرنی ہے۔ توفیق دینے والا اللہ۔ آپ یہ کہیں میرے مزاج کے مطابق سب کچھ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آپ کے لیے ایک مناسب وقت رکھتا ہے، اللہ نے آپ کے لیے ایک مناسب معاملہ رکھا ہے۔ جب تک وہ مناسب وقت مناسب معاملے پہ نہیں ہوگا آپ کے لیے اس چیز میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی، خواہ آپ کچھ بھی کرنے والے ہو جائیں، آپ کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مناسب وقت رکھا ہے، اس مناسب وقت تک آپ کو پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری مثال دیتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون کتنا خطرناک آدمی، اللہ کا سب سے بڑا باغی۔ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایمان والوں کی مثالوں میں فرعون کی اہلیہ جناب آسیہ علیہ السلام کی مثال۔ اس قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب کہنے لگی ہے میرے رب میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں گھر بنا دیجئے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون جو میرا شوہر ہے اس سے اور اس کے عملوں سے نجات دے دیجئے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دیجئے کہ اس کے ظلم کی انتہا ہے کہ یہ مجھے کیسے صلیب پہ چڑھا رہا ہے۔ فرعون نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ دیکھ موسیٰ کی حمایت چھوڑ دے، وہ تو ایمان والی تھی، اللہ کی بندی، اپنے نبی کی حمایت کیسے چھوڑ دے؟ آپ کو پتہ ہے ایمان والیاں جب ایمان پہ ڈٹتی ہیں تو ساری کائنات ہل جاتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ایسے اللہ نے ان کو زبردست قوت دی ہے کہ اگر یہ اپنے ایمان پہ ٹک جائیں تو ساری کی ساری کائنات کو ہلانے کا دم رکھتی ہے۔ وہ صحابیہ مشہور ہے نا جس کو اسلام کی پاداش میں 2 اونٹوں سے باندھا کیا، ایک کو رائٹ ایک کو لیفٹ دوڑایا گیا، یہ شہید ہو گئی، جسم زندہ عورت کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ آہت کہتی بھی جنت میں چلی گئی، اس نے انکار نہیں کیا تھا۔
رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ رسول اللہ مسکرائے، فرمایا اس کو چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس طرح اس کی روح کو نکال کر جنت میں داخل کیا کہ تم سمجھتے ہو سمیہ 2 حصوں میں ٹوٹ گئی، سمیہ 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی، سمیہ تو جنت کی شہزادیوں میں سے ایک شہزادی بنا دی گئی۔ آج یہ فرعون کی اہلیہ کی مثال دی جا رہی ہے، آسیہ کی مثال دی جا رہی ہے۔ فرعون نے کہا کہ پلٹ جا اپنے دین سے، چھوڑ دے اپنے دین کو، چھوڑ دے اس اللہ کو، چھوڑ دے اس نبی کی نبوت کو۔ جب انکار کیا تو زندہ صلیب پہ ٹھوک دیا گیا، ہتھیلیوں میں کیلیں ٹھوکی گئیں اور آخری کیل پیشانی پہ ٹھوک کے شہید کیا گیا۔ اس شہیدہ نے اپنی جان دے دی، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ تو یاد رکھو، ایک قطرہ آنسو کا ہو یا ایک قطرہ خون کا ہو، رب کعبہ کی قسم ہے جب وہ زمین پہ اللہ کی خشیت سے گرتا ہے تو اللہ اس کے گرنے سے پہلے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یہاں تو خون کے دریا بہا دیے گئے تھے، اللہ نے کتنی بڑی شان سے نوازا، اپنے قرآن میں امر کر دیا، قیامت تک فرعون کی اہلیہ جناب آسیہ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوتا رہے گا۔ اللہ نے ایسا امر کر دیا، فرمایا اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ یہ کیا کرے گا؟ جان لے گا، جان تو ویسے ہی جانی ہے، لے لے۔ جو اللہ پر اعتماد کرنے والے ہیں وہ دنیا کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ تم سے دور بھاگے گی، اور جتنا تم دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو گے یہ ساری کی ساری سمٹ کر تمہارے پاؤں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ ہم دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ ساری کائنات کا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے، تم دنیا کو چھوڑو۔ اللہ رب العالمین تیسری اور آخری مثال دیتا ہے اور پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عمران، تم یاد رکھو مریم بنت عمران کا واقعہ۔ مریم کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ اصل میں یہ مریم بنت یوحانت تھی، اللہ نے اس کو بنت عمران اس لیے کہا ہے کہ نسبت خاندان کی طرف۔ التی احسنت فرجہا، اللہ کہتا ہے ہم نے دکھایا نمونہ، ہم نے شرمگاہ کو محفوظ فرمایا، فنفخنا فیہ من روحنا، پھر ہم نے اپنے روح کو جو ایک انسان کی شکل میں تھی ان کے اندر پھونک دی۔ وصدقت بکلمۃ ربہا، اس نے اپنے رب کی بات سچ کر دکھائی، وکتبہ، اور اللہ کے لکھی ہوئی باتوں کو سچ کر دکھایا۔ وکانت من القانتین، تم مریم کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ عام عورت تھی؟ مریم نے اپنے رب کی شریعت اور اس کی کتابوں کی تصدیق کری اور وہ اطاعت گزار بندوں میں سے تھی۔ اگر تم اطاعت گزار بنو گے اللہ تمہیں امر کر دے گا، دنیا کی تکلیفوں پہ صبر کرو گے اللہ تمہیں امر کر دے گا، اور تم اپنی بستیوں میں مست رہو گے، خواہ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، خواہ تمہاری دوستیاں کسی سے بھی ہو، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے ہاں کوئی نہیں بچا سکتا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فاطمہ بتول کو ارشاد فرما رہے ہیں، بیٹی دنیا میں کوئی واسطہ چاہیے تو لے لو، آخرت میں تمہاری صرف رشتہ داری کی حد تک تو کام آ سکتا ہوں، لیکن تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا؟ اے میری لخت جگر، اے میرے جسم کے ٹکڑے، اے میرے نور نظر، میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ او فاطمہ بتول کو فرما رہے ہیں جن کو کان میں بشارت دے دی تھی کہ تم جنت کی شہزادیوں میں سے ایک شہزادی ہو، ان کو کہا کہ اپنے عمل لے کر آنا، میں جہنم سے نہیں بچا سکتا، وہاں صرف اللہ بچانے والا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ آج ہمارے کیا معاملات ہیں۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کی انتہائی حاجت ہے، ہم سب کو انتہائی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنے معاملات میں غور و فکر کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنی غلطیاں کوتاہیاں چھوڑنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے نظام کی بقا پر لگنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ شان مل جائے۔ ورنہ یاد رکھیے یہ تعلقات اور محبتیں کسی کو نہیں بچائیں گی، صرف بچانے کا کام اس کا ہے جو اللہ کا دوست بن گیا، جس نے اللہ کی بات مانی، جس نے اللہ کو اپنا دوست بنایا وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما کہو مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔